آئین جو ہے 38F اس کا کانسٹیٹیوشن ہے آرٹیکل ہے جی وہ کہتا ہے کہ جلد از جلد حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سود کو ختم کرے. اچھا سود کے خلاف ایک بہت شروع سے جب سے آئین بنا اس سے پہلے 50s میں ہی اسلامی نظریاتی کونسل کو اس وقت پہلی تھی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 1970 کوئی لوگ کہتے ہیں ضیاء الحق کی امینڈمنٹ ہے. اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے یہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی تھی. اچھا جی اتنی پرانی. اچھا. انہوں نے باقاعدہ اس پر بیٹھ کے باقاعدہ کام کیا اور 3-4 سال کی محنت کے ساتھ اس کو انہوں نے یہ بتا دیا. لیکن یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا تو کام نہیں ہے نا سر جو ابھی ہوا ہے کے پی کے میں جو ہوا یہ تو بہت بڑا کام ہے. اس پہ آتے ہیں ہم. اچھا آپ تاریخ کی طرف اس لیے کہ کے پی کے نے ایک بات اس کو بتاؤں گا کہ کے پی کے نے جو قرض دیا ہے نا جی ایک بات یاد رکھے جی پاکستان میں اگر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا پاکستان میں اگر ہمارے اعمال کی وجہ سے عذاب نازل ہوا پاکستان میں اگر ہماری حرکتوں کی وجہ سے کوئی ایسی کیفیت آئی کہ ہم عذاب میں مبتلا ہوئے تو ایک بات یاد رکھیے کے پی کے کی اسمبلی نے یہ قرارداد منظور کر کے سود کے خلاف اور باقاعدہ انہوں نے ایک اور بل پیش کیا ہے کہ سود جو کہ انڈیویجول سود ہوتا ہے جو 3 سال اس کے لیے 3 سال سے لے کے 10 سال تک انہوں نے قید کی سزا دی ہے کیونکہ بینکنگ ان کے اختیار میں نہیں ہے. بینکنگ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اختیار میں ہے. کرنسی بینکنگ اسٹیٹ بینک اور انہوں نے منظور کیا قرارداد کہ جناب آپ اس کو کیا کریں اس کو فوری طور پہ ختم کریں. بالکل صحیح. پاکستان عجیب و غریب ملک ہے. کالا باغ ڈیم پہ کے پی کے کی قرارداد منظور ہوتی ہے پورے ملک میں شور مچتا ہے کہ ہو گیا. ساتھ سندھ اسمبلی ساتھ آ جاتی ہے بلوچستان اسمبلی ساتھ آ جاتی ہے کالا باغ. اللہ اس کے رسول کے جنگ کے خلاف کے پی کے نے آج قرارداد کی ہے. کسی نے بات نہیں کی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ کے پی کے نے اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. میں سچی بات بتا رہا ہوں. اور یاد رکھو کہ پنجاب اسمبلی سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کو اگر اس وقت دیکھیں بات سے ایک بات تو انہوں نے طے کر دی ہے کہ ہم اس جنگ سے باہر ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کے خلاف جو جنگ ہے اس سے باہر ہیں. ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوتے. انہوں نے اپنے آپ کو اس جنگ سے رضا کر لیا. بالکل صحیح. جتنا ان کا اختیار تھا انہوں نے کر دیا اعلان کر دیا. میں اور آپ بینک میں پیسے رکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. ہماری استطاعت نہیں ہے. میں آج میں سمجھتا ہوں کہ جتنی استطاعت ہے اس کے حساب سے جب بینکنگ سسٹم ختم ہو جائے گا ہم بھی نکال لیں گے. ان کی استطاعت ہوتا ہے. اب میں تاریخ کی طرف سننا چاہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاس کر لیں کہ مجھے ڈر ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں اس اعمال کے مطابق اگر خدا نہ خواستہ خدا پنجاب اسمبلی کے ممبران قومی اسمبلی کو تو بہت کچھ کرنا چاہیے. میں اس پہ جانا نہیں چاہتا. بہت کچھ کرنا چاہیے. بہت کچھ کر سکتی ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے کہ سودی نظام کا متبادل نہیں ہے. اگر 75 سال تک کمیونزم سودی نظام کے مقابل پہ بغیر سودی نظام پہ چل سکتا ہے تو اسلام کیوں نہیں چل سکتا. جھوٹ بولتے ہیں بکواس کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سودی نظام کا متبادل موجود نہیں. آپ کی نیتوں میں فطور ہے. ایک بات تو یہ تاریخ سے اس کے بعد ہوا یہ کہ 1973 کا یہ کانسٹیٹیوشن بن گیا. 1973 میں ہم نے لکھ کے بھٹو صاحب نے باقیوں نے کہا جی ہم کافی ہو گئے. چلو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے اس میں لکھا اور یہ لکھنا بھی اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل کرے. اللہ تعالیٰ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھنے کے بدلے میں بھی ان کو جزا عطا فرمائے. ذوالفقار علی بھٹو بالکل صحیح جو بھی ہے بھٹو صاحب لاکھ اختلافات سے لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو شک کو لکھا کہ ہم جلد از جلد ختم کرنا چاہیے. جو بھی ہے لیکن نا بات تو پہچانی جائے گی کہ آپ کس طرف تھے. آپ کس طرف تھے. اس کے بعد آگے جب آئیے تو ضیاء الحق صاحب آئے جن کو بہت شوق تھا اسلام نافذ کرنے کا. تو انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے ذمہ یہ کام دیا کہ یہ کام کیا. اس کے ساتھ انہوں نے ایک اسلامی شریعت کوڈ بنا دی. اس شریعت کوڈ کو ایک ضیاء کو تمام معاملات سن سکتی ہے لیکن 10 سال تک فائنینشیل میٹرز نہیں سن سکتی.